الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا جعلنا ما على الارض زينة لها لنبلوهم ايهم احسن عملا وانا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. دوستوں عزیزوں اور بھائیوں، آج آپ کے سامنے سورۃ کہف کی پہلی رکوع کی دو آیات کی تلاوت میں نے کی ہے. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کی ہے کہ زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اس کے رہنے والوں کے لیے بڑا پرکشش بنایا ہے. دوسری آیت میں واضح کی ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. ایک دن ہم اس کو ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں. اب سب کے ہر مسلمان سمجھتا ہے، جانتا ہے کہ یہ قیامت کا ذکر ہے، کہ قیامت کے دن یہ سب چٹیل میدان بن جائے گا. پہاڑ بھی کود کر ریزہ کر دیے جائیں گے اور وہ روئی کی گالوں کی مانند اڑیں گے اور سب اونچائی نیچائی برابر ہو جائے گی اور یہ چٹیل میدان بن جائے گا. اور بہت سے محققین کی رائے یہ ہے کہ حشر یہیں پر قائم ہوگا، اس زمین پر سر زمین جو ہے وہ طے ہوگا. وضع عالم یہ اختلافی مسئلہ ہے کہ وہ حشر آسمان پر ہوگا یا زمین پر ہوگا. اللہ تعالیٰ دونوں چیزوں پر قادر ہے. یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جس پر کوئی زیادہ وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جو چیز ماننے کی ہے وہ کیا ہے کہ قیامت آئے گی، ایک دن یہ سب کچھ ملیا پیٹ کر دیا جائے گا. قبریں پھٹیں گی اور قبروں میں سے انسان زندہ ہو کر نکلیں گے اور اپنے ہر رب کے حضور جواب دہی کے لیے پیش ہوں گے. یہ تو ہے جو ہر شخص کے لیے ماننا ضروری. باقی یہ آیات مشتبہات میں سے ہے کہ جن کے پیچھے بھاگنا، جن کو بنیاد بنانا، یہ گمراہی کی علامت ہے. قرآن مجید نے اس سے منع کیا ہے. جہاں تک قیامت کا تعلق ہے، اس کے احادیث میں آپ پڑھیں گے کہ بہت سے آثار آپ کو ملیں گے. یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا. مثال کے طور پر جو سب سے مشہور حدیث ہے، جسے حدیث کے ذخیرے میں، سنت کے ذخیرے میں وہ مقام حاصل ہے جو قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کو حاصل ہے. سورہ فاتحہ کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے. اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ ام الکتاب. کتاب کی، قرآن مجید کی بنیاد، اس کی جڑ اور ماں. ذخیرہ احادیث میں حدیث جبرائیل کو ام السنہ کہا جاتا ہے کہ وہ سنت کی جڑ اور بنیاد ہے. یہ کیا حدیث ہے کیا کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے مسجد نبوی میں کہ اچانک ایک شخص آیا، بالکل سفید کپڑے پہنے ہوئے، جن پر کوئی گرد نہیں تھی. ظاہر ہے اس وقت ایئر کنڈیشن گاڑیاں تو نہیں تھی، جس سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کہتے ہیں 7 بجے گھر سے اٹھ کے آئے. لیکن
صحابہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا نہیں تھا، اس کا مطلب وہ باہر کا آدمی ہے۔ اور وہ لوگوں کے اندر سے گزرتا ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے جا کر بیٹھ گیا، اور اس نے اپنے گھٹنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ جوڑ دیے اور اپنے ہاتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں پر یا اپنے گھٹنوں پر رکھ دیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس انداز سے مخاطب ہوا جیسے صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب نہیں کیا جاتا، اور وہ خطاب کا انداز کیا تھا؟ یا محمد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے صحابہ، خواہ ان میں آپ کے چچا ہوں، چچا رشتے میں بڑا ہوتا ہے، خواہ آپ کی بیویاں ہوں جن میں بے حد فرینکنس ہوتی ہے، کس نے بھی ایمان لانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نامی محمد سے نہیں پکارا۔ حضرت حمزہ دوست بھی تھے، چچا بھی تھے، ہم عمر بھی تھے، دور شریف بھائی بھی تھے، لیکن انہوں نے بھی ایمان لانے کے بعد کبھی یا محمد نہیں کہا، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں بھی بڑے تھے، خاندان بنو ہاشم کے بھی بڑے تھے، لیکن انہوں نے بھی ایمان لانے کے بعد کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام سے نہیں پکارا۔ آپ کی ازواج نے کہیں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ محبت کے اگر بھی نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہاں تک کہ ہمارے شوہر، میرے شوہر یہ کہہ کر بھی نہیں کیا، ہمیشہ آپ کا جو ٹائٹل ہے وہ استعمال کیا ہے، اعلیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ لیکن یہ شخص جو آیا، اس نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کر پکارا، اور ذہن رکھیے گا اس حدیث کے راویوں میں سے ایک راوی حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کو کتنا غصہ آ رہا ہوگا کہ یہ ہے کون جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر پکارا۔ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر اور پیر 4 سوال پوچھے۔ پہلا، اسلام کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ اسلام یہ ہے، یہ ان کے الفاظ تھے، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے فرمایا کہ تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، وہ اقام الصلاۃ اور نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اور بیت اللہ کا حج کرے۔ اس کے بعد اس شخص نے کہا صدقت، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اب صحابہ کو بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال بھی پوچھتا ہے اور پھر تصدیق بھی کرتا ہے، اس طرح استاد کوئی سوال پوچھتا ہے اور پھر کہتا ہے ٹھیک ہے جا بھائی، پھر دوسرا سوال انہوں نے پوچھی کہ اخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ تو آپ نے جواب دیا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ، تقریباً وہ جو الفاظ ہیں ایمان مفصل کے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بیان فرما دیے، تو پھر کہا سکتا ہم سچ کہہ رہے ہیں۔ پھر تیسرا سوال کیا اخبرنی عن الاحسان، اب مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کرے کانک تراہ، گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تکن تراہ، اور اگر تم یہ کیفیت حاصل نہ کر سکو فإنہ یراک، تو یہی دل میں رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر انہوں نے کہا صدقت، جب سچ کہہ رہے ٹھیک کہہ رہے۔ تو اس نے کہا کہ اخبرنی عن الساعۃ، مجھے قیامت کے بارے میں خبر دیجیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ پوچھنے والا اور جس سے پوچھا جا رہا ہے کہ برابر ہے، اللہ کے سوا کسی کو پتہ نہیں ہے،
یہ کیا کب آئے؟ تو نے کہا کہ پھر کچھ قیامت کی علامات بتا رہے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک نشانی تو یہ بتائی کہ ان تلد الامۃ ربتہا، کہ لونڈی اپنی مالکت کو جنم دے گی. اس کی محدثین نے جو شرح کی ہے، وضاحت کی ہے کہ بیٹیاں جن کو مائیں جنتی ہیں وہ نافرمان ہو جائیں گی اور وہ اپنی ماؤں سے ایسے بولیں گی جیسے کہ ماں اپنی بیٹی سے بولے. اور یہ تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. یعنی یہ نہیں فرمایا کہ بیٹے جو ہیں وہ باپ سے ایسے بولیں گے. ماں کا کہا کہ جو ایک جنرل اپنی نیچر کے اعتبار سے اوبیڈینٹ اور اپنے والدین کی کیئر کرنے والی شمار ہوتی ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ تلد الامۃ ربتہا، کہ لونڈی اپنی مالکت کو جنم دے. دوسری نشانی آپ نے یہ عطا فرمائی، پھر بیان فرمائی کہ جو ننگے پاؤں چلنے والے ہیں یہ لمبی لمبی اونچی اونچی عمارتوں میں ایک دوسرے مقابل ہے. تطاول البنیان، عمارتیں تعمیر کریں گے اور ایک دوسرے سے ان کی عبادت میں بڑھ جائیں گے. اگر برج خلیفہ جو ہے وہ 1 کلومیٹر اٹھ جائے تو پھر اب عرب ورلڈ میں اس کے مقابلے کی کئی عمارتیں بنانے کی سوچی جا رہی ہے، پلاننگ ہو رہی ہے، عمارتیں شروع ہو گئی ہیں جو 10 میٹر اور اونچی بناؤں گا میں تاکہ میرا نمبر 1 ہو. اس کی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی جو نشانیاں بیان ہوئی ہیں ان میں جو سیریز آف سائنس ہے ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ حضرت عیسیٰ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. حضرت عیسیٰ کون ہے علیہ السلام؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے 600 سال قبل اس دنیا میں آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے 550 برس پہلے ہی اس دنیا سے چلے گئے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 571 عیسوی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز 610 عیسوی میں ہوا. یعنی 610 عیسوی کا مطلب سمجھتے ہیں آپ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو 610 سال گزر چکے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع آسمانی 32 یا 33 سال کی عمر میں ہو گیا. تو اب حساب لگا لیجیے کہ تقریباً 450 پونے 500 سال کے قریب ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع آسمانی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام از سر تا پا پہنچ گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے منت مانی کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اے اللہ تیری نظر کروں. یہ بنی اسرائیل میں روایت تھی کہ لوگ اپنے بیٹوں کو ہیکل سلیمانی کے لیے یعنی مسجد کے لیے وقف کرتے ہیں. قرآن کے لاہور میں ہم نے جس استاد محترم سے علم حاصل کیا وہ تھے مولانا عطاف الرحمان بندی صاحب بٹھاتے ہیں اور ان کے والد صاحب بھی علاقے کے بہت بڑے مفتی تھے. تو مولانا نے بتایا کہ میرے والد صاحب نے مجھے کہا ہوا ہے کہ میں نے تمہاری کمائی نہیں کھائی. یعنی انہوں نے باقی بیٹوں کو عام دینی تعلیم کی وہ دلائی لیکن مولانا عطاف الرحمان بندی صاحب کو انہیں دین کی تعلیم دلائی اور کہا کہ دین کے لیے وقت میں نے تمہاری کمائی نہیں.
تو حضرت مریم کی والدہ نے بھی یہ منت مان لی کہ جو بچہ میرے پیٹ میں ہے اللہ تو اس کو تیری نظر کرو. لیکن جب ڈلیوری ہوئی تو پتہ چلا کہ ان کو اللہ نے بیٹی عطا کر دی ہے. تو حضرت مریم کی والدہ پھر بھی اپنی نظر پر قائم رہی اور انہوں نے اس بیٹی کو بھی ہے کر کے حوالے کر دیا. جب حضرت مریم سلام علیہا نے کنواری لڑکی ہوتے ہوئے حضرت عیسیٰ کو جنم دیا اور یہ خالد معجزہ تھا کہ بغیر کسی مرد سے کانٹیکٹ میں آئے ہوئے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انہیں خوشخبری دی کہ تمہارے یہاں بیٹا پیدا ہوا. کیونکہ پودے زمین نکل گئی کہ ہے میرے یہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا جبکہ کبھی مجھے تو کسی مرد نے چھوا تک نہیں مطلب جب سب نہیں بچا. تو جبرائیل نے کہا کہ ایسے ہوگا تیرے رب کا فیصلہ ہے. حالانکہ قبول کر لیا. پھر جب ڈلیوری کا وقت قریب آیا تو ہمارا تکلیف ہوتی ہے, درد ہوتی ہے بہت شدید, اور درد میں انسان پھر انرسٹ ہو جاتا ہے, تڑپتا ہے. تو وہ اب تڑپتے ہوئے جو ہے وہ ایک سوکھے ہوئے کھجور کے درخت کے نیچے اللہ نے آیا. اب وہاں بیٹھ کے رو رہی ہیں, درد بھی ہے, تکلیف بھی ہے, پریشانی بھی ہے. تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ تم یہ جو اوپر تمہارے سوکھی ہوئی کھجور ہے اس کے ٹہنیوں کو ہلاؤ, تمہارے لیے تازہ کھجوریں گریں گی. ایسا ہی ہوا. پھر آواز آئی کہ تمہارے نیچے ہم نے چشمہ جاری کر دیا ہے, اب صفائی کر لو اپنی اس پانی کے ذریعے. اور پھر بڑوں کے بڑے امتحان ہیں. حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت نہیں دی کہ وہ کہیں دور دراز علاقے میں چلے جائیں جہاں آپ کو کوئی جانتا نہ ہو کہ یہ مریم ہے اور یہ کنواری ہے. بڑوں کے بڑے امتحان, حکم ملا کہ اس کو بچے کو گود میں اٹھا کر اپنی کمیونٹی میں جاؤ جہاں سب تو لوگ تمہیں جانتے ہیں کہ تمہارا نام مریم ہے, تم ہارون کی بہن ہو اور فلاں کی بیٹی ہو, عمران کی بیٹی ہو, ہارون کی بہن ہو, نام تمہارا مریم ہے, تم کنواری ہو. اب وہی ہوا جو ہونا تھا, جس کے منہ میں جو آئی بکواس اس نے کر دی. یہ کیا کر کے آئی ہو, نہ تو تمہارا باپ کو برا آدمی تھا اور نہ ماں تمہاری کوئی بدکار عورت تھی. یہ سب قرآن مجید کے الفاظ میں ترجمہ کر رہا ہوں. سورہ مریم, سورہ آل عمران کھول کے پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا یہ کیا کر کے آئی. تو شریعت موسوی میں روزہ جو تھا اس میں ایک اور پروویژن بھی تھی کہ آپ ساتھ ہی چپ کر روزہ بھی رکھتے ہیں, نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا اور نہ میں اپنی زبان سے کچھ بولوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم سے کہا کہ جب تو لوگ تمہیں کوئی سوال کریں تو تم کہہ رہا کہ میں روزے سے ہوں اور تم بچے سے پوچھو. حضرت مریم نے وہی کیا تو انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس سے پوچھ دو میں روزے سے ہوں. اس پر لوگ بہت زیادہ لگے, کئی پر مکلے و من کانا فلما سے سبیا. یہ جو معصوم بچہ ہے گود میں, اس سے ہم کیا بات کریں. یعنی اس کو آپ اپنے محاورے میں کنورٹ کرنا چاہیں تو زیادہ سمجھ آئے گا. بولتی کیوں نہیں, اس بچے کو کی پوچھی ایسے ہی. لیکن اس نے میں حضرت سارے اسلام بول کر کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, آسانی الکتاب, اللہ نے مجھے کتاب عطا دی, وجعلنی نبیا, اور مجھے نبی بنایا, اور مجھے اور نماز اور زکات کا حکم دیا ہے. پوری ایک تقریر جو ہے وہ ماں کی گود میں سے رسول سارے بہت ینگ ایج میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سینیگوگ کے اندر, یہ جو بھی عبادت گاہ کو سینیگوگ کہتے ہیں, سینیگوگ کے اندر جب بات کہنا شروع کیا تو بڑے بڑے جو ان کے پادری تھے حیران رہ گئے. اس چیز میں اتھارٹی بڑے کانفیڈنس سے بولتا ہے, لیکن اب وہ کانفیڈنس تو ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا تھا.
تو اللہ کے نبی تھے، ڈرتے بڑے سیدھے نہیں تھے، اور انہوں نے ان کے جو پادری تھے، رہبائی تھے، ان کے کچے چٹھے کھولنے شروع. اور آپ بائبل میں آج بھی جو بائبل ہے تحریر شدہ ہی ہے کچے، اس میں بھی آپ پڑھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے مواعظ میں یہودی علماء کا خوب کیا پاچا کیا ہے. انہیں قبریں کہا ہے، یعنی ان کے اندر سے وہ جو ضمیر ہوتا ہے وہ مر چکا ہے، یہ قبریں ہیں، ان کے اوپر چونا پھیر دیا گیا ہے، اور ان کے اندر مردے ہیں، کوئی زندہ انسان اس کے اندر نہیں. کہیں ان کو سانپ کے بچے کہا ہے، کہیں کچھ کہا ہے، کہیں کچھ کہا ہے کہ تم دین بیچتے ہو اور بڑی گھٹیا قیمت وصول کرتے ہو. نتیجہ یہ نکلا کہ یہودی علماء نے یہ محسوس کیا کہ یہ تو ہمیں نہیں چلیں گے، لہٰذا انہوں نے سو موٹو ایکشن لیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف، اور ان کو جادوگر قرار دیا معجزات کی وجہ سے. اور جو میرے باپ کے پیدا ہوئے تھے، حالانکہ وہ انہیں بچپن میں سنتا ہوا دیکھ چکے تھے، ان کو دوبارہ سر نو جو ہے معذلہ کافر قرار دیتے ہیں. اور اس کی بنیاد پر ان کے خلاف سینٹنس پاس کر دی کہ اصولی چلاتے ہیں. اب اس وقت فلسطین جو تھا یہ رومن امپائر کے اندر آتا تھا، اور یہودی علماء کی رومن امپائر کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ کہ جو عام سول اور پینل کوڈ تھے وہ بھی کام کرتے تھے رومن امپائر کے تحت، اور یہودی جو عدالتیں تھیں وہ بھی کام کرتی تھیں. انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ یہودی عدالتیں جو بھی سزا ان کو سنائیں گی، رومن امپائر اس سزا کی ایکسیکیوشن کی پابند ہوگی. جو بھی سزا یہودی عدالتیں سنائے گی کسی شخص کو، اس کی ایکسیکیوشن کی پابند ہوگی رومن امپائر. دو سینٹنس پاس کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھانے کی ظاہر جواب پیپر جو ہے وہ رومن امپائر کے پاس آیا، اور جو اس علاقے کا گورنر تھا اس کے پاس آیا. تو عیسائی موویز کے ذریعے دکھاتے ہیں کہ وہ جو بادشاہ تھا یا گورنر تھا اس علاقے کا، اس نے پانی منگوا کر اس میں اپنے ہاتھ دھوئے، I wash my hand off the blood of Jesus، کہ میں عیسیٰ کی جو خون ہے اس سے میں اپنے آپ کو تعلق کرتا ہوں. یہ صرف جو ارینجمنٹ ہے حکومت کی اور یہودی علماء نے یہ کیا ہے، میں اس کو ایگزیکیوٹ کر رہا ہوں، اس میں میرا کوئی قصور نہیں. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ خبر ہو گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ ایک باغ کے اندر بنا ہوئی. اس باغ میں کونے میں ایک کمرہ تھا جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تسلیے میں چلے جاتے تھے اور باقی وقت وہ حواریوں کے پاس گزارتے تھے. کھانے کا وقت ہوا تو ایک حواری کو بھیجا گیا کہ تم شہر سے کھانا لے کر. اچھا، ادھر یہ حواری شہر میں گیا کھانا لینے کے لیے، تو ادھر رومی سپاہی رومن امپائر کے جو سپاہی تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو ڈھونڈ رہے. یہ جیسے ہوتا کوئی عدالت کا ادارہ یا پولیس جو ہے وہ سمجھ لے کے آتی ہے اور پھر علاقے میں پوچھتی ہے کہ اس نام کا بندہ جو پوچھ رہے تھے کہ یہ اس نام کا بندہ جو ہے یہاں پہ کہتا ہاں یہاں پر رہنے والا تو ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوگا. اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حواری وہاں آ گیا. یہ بڑا قریبی آدمی ہے، اس کا ان کو بتاؤ. اب رومی سپاہیوں نے اس حواری کو پکڑ اور اس سے کہا کہ بتاؤ اس طرح ہے یہ
مشرک کہاں ہے؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا. اس کو پکڑ لیا تو بتاتے کیسے میں انسلٹ بھی کیا اور وہ دونوں اسٹک اینڈ کیرٹ دونوں اور بولے اس پر لگائے, اس کو دھمکیاں بھی دی اور اس کو رشوت بھی دی. اب انہوں نے جلد محسوس کر لیا کہ یہ دھمکیاں تو نہیں آئے گا, لیکن ٹیمپٹیشن سے اس کو ہم گھیر سکتے ہیں. تو انہوں نے اس کی قیمت لگانی, اچھا اتنے پیسے لے لو, اتنے 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 لے لو. عیسائیوں کی روایت کے مطابق وہ حواری جو تھا وہ 30 گولڈ کوائنس پر داخل ہو. بعد میں آیا تو سلور کوائنس ہے, گولڈ کوائنس اس پر راضی ہو گیا. ایسے تو یہ کیا ہوتی ہے, یہ ایک بڑا خاص سائیکالوجی ہے کہ جو مرید ہوتا ہے کسی مرشد کا, کسی بزرگ کا معتقد ہوتا ہے یا کسی نبی کا حواری ہوتا ہے, وہ کیسے گرتا ہے؟ شیطان ایک طرف آ کے اس کو یقین دلاتا ہے کہ جی تمہارے جو حضرت ہیں وہ تو بہت پہنچے ہوئے ہیں, ان کو کوئی نقصان نہیں پڑا. یعنی انڈو پاک سب کانٹیننٹ بھی ایسے ہی ہوا تھا. یہ شاید بھائی شہید رحمۃ اللہ علیہ اور مجھے حضرت سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ جب بالا کوٹ میں شہید ہوئے تو کیا تھا, مخبری ہو گئی تھی کہ ان پر حملہ ہونے والا ہے, لیکن اس وقت سید صاحب جو ہے وہ تخلیق کر چکے تھے. اب جو یہ مرید تھے حضرت تو بہت پہنچے ہوئے ہیں, ان کو ایسی خبر ہو جا رہی ہے تو ہم کیوں ڈسٹرب کریں ان کو, لہٰذا ان کو کوئی اطلاع ہی نہیں دی گئی کہ حملہ ہونے والا ہے. اچانک وہ حملہ ہوا اور وہ سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ شہید ہوئے, شہید رحمۃ اللہ علیہ جا کے شہادت نوش کیا انہوں نے. اور پھر ساری بالا کوٹ جا کے دیکھیے وہ قبرستان جو ہے وہ ایک دریا کنار کے اوپر جو ہے وہ واقع ہے, تو وہ آپ کو یاد دلاتا ہے کہ یہاں پر یہ اتنا بڑا ہوا تھا اس کی وجہ سے. ایسے اب حواری جو ہے وہ قیمت بڑھاتے رہے. جب صاحب کو کیا یاد میں کیا آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے رسول ہیں, اللہ نے تو ان کو بچا ہی لینا ہے. چلو میرے پر فلاں میں نے گھر بنانا ہے اور فلانی ضرورت ہے اور فلاں ضرورت ہے, میں تو اپنے پیسے کھڑے کر دیا تو تاکہ عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ نہیں ہوگا, وہ اللہ کے رسول بات تو اس کی درست. لیکن بیچ میں منہ کالا تو اس نے کرا دیا. اللہ تعالیٰ نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو واقعی اٹھا لیا زندہ, ان کو کچھ نہیں بگاڑا جا سکا, لیکن آرام اس کا منہ کالا ہو گیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی باغ کے کونے میں تھے, بات کر رہے تھے کہ جب وہ رومی سپاہی اس حواری کے ساتھ آئے, انہوں نے کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ فلاں باغ کے اندر ہے. تو نے کہا ایسے نہیں, جا کر بتاؤ. اچھا پھر تم میرے پیچھے آؤ, میرے سامنے چلو گے, تم ذرا فاصلے سے رہو اور پھر جدھر میں مڑ جاؤ پھر مڑ جاؤ, پھر ادھر میں جاؤ, پھر جس باغ میں داخل ہو جاؤ تم داخل ہو جاؤ. لیکن اس پر بس نہیں ہے, تم نشاندہی کرو گے کہ یہ ہے عیسیٰ. حوالے کا نہیں, یہ میں نہیں کر سکتا. میں نے کہا کوئی نشانی بتا, یعنی اپنی طرف سے استادی لگا رہا ہوتا ہے شخص. میں کہا چلو میں نشانی بتاتا ہوں. آپ کہو کیا نشانی؟ اس نے کہا کہ جس کو سب آقا کہہ کر بلا رہے ہوں گے وہی عیسیٰ. ہوا کیا کہ جب وہ اندر داخل ہوا اور رائے جو سپاہی تھے وہ تو پیچھے تھے, تو جب وہ اندر داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی اندر تھے, کمرے میں عبادت میں مصروف تھے, چھت پھٹی اور ان کو تو زندہ اٹھا دیا اللہ تعالیٰ. اور اس حواری کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنا دی. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. لہٰذا جب وہ یعنی جو سمجھیے کہ ادھر وہ دروازہ ہے تو یہاں سے داخل ہوا یہاں پر, اور یہاں باقی حواری بیٹھے ہیں منتظر عیسیٰ علیہ السلام کے. ہوتا آپ یہاں سے کسی پیر صاحب کے مسلمان
یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اتنا قتل و خون ہوگا، ایک پرندہ سینکڑوں میل سفر کرے گا، اس کو سوائے لاشوں کی کچھ نہیں، اور 1000 میں سے 999 افراد قتل ہو جائیں۔ یعنی جب مسلمانوں پر یہ مشکل وقت آئے گا، اب یہاں جب آج کے دن بیٹھے ہیں تو اس کا سچویشن کیا ہے کہ مسلمان حکمران، اور پاکستان کے حکمران یا مڈل ایسٹ کے حکمران یا کوئی اور، سب چپ کر کے بیٹھے ہوئے۔ یہ چیز آپ کو بائبل میں 4 بائبل ہے مختلف رائٹر نے لکھی، لوکا کی انجیل ہے، متی کی انجیل ہے وغیرہ وغیرہ، ان کو آفیشیل بائبلز کہتے ہیں۔ تو نیو ٹیسٹمنٹ میں ان کے بعد یوحنا کی مکاشفات، یوحنا بھی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے ان کے جو ایجنٹ ہیں، جیسے ہمارے نبی ہوتے ہیں، ان میں سے ان کے مکاشفات ہیں۔ ریویلیشنز آف جان کے نام سے جو انگریزی ورژن ہے، اس میں ریویلیشنز آف جان کے نام سے آپ کو ملیں گے۔ اس میں جب 16، 17 یا 18 جو ریویلیشن ہے اس میں آپ کو یہ ملے گا کہ ایک بہت بڑا پرندہ وہ سمندر میں سے برآمد ہوگا، اور اس پر ایک فاحشہ عورت بیٹھی ہوئی ہوگی، اور تمام حکمرانوں نے اس کے ساتھ بدکاری کی ہوئی۔ حضرت ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ وہ اس ریولیشن کی انٹرپریٹیشن یہ کیا کرتے تھے کہ یہ جو پرندہ ہے یہ امریکہ ہے۔ یعنی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں امریکہ کا دریافت نہیں ہوا تھا تو سمندر میں سے ہی نکلا ہے، اور پھر اس کے اوپر اسرائیل کی تو یہ فاحشہ عورت ہے وہ اسرائیل ہے، اور پھر کو وہی ملتے رہے کہ وقتاً آپ کو اطلاع ملتی رہتی ہے کہ فلانے ملک کے وزیر خارجہ نے بھی ریکگنائز نہیں کیا ہوا اپنے عوام سے ڈرتے ہوئے، یہ باتیں نہ کرتے ہمارا ساروں نے ریکگنائز نہیں کیا ہوا، لیکن ان کے ساتھ رابطے، ان سے ہیلو آئی، ان سے تعلقات ہر مسلمان حکومت کے یعنی خاص لیول پر اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں، اور ایسا معلوم ہوتا ہے آپ کو کہ وہ کمٹمنٹ دی ہوئی ہے انہوں نے کہ ہم میں کچھ نہیں کہیں ہمارے خلاف۔ اب وہ کیا رہا یعنی جب یہ مسلمانوں کا قتل و خون ہوگا اور بے شمار تباہی ہوگی، تو اس وقت ایک شخصیت ہے مسلمانوں میں سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے، آپ کی اولاد ہے، یہ میں رکھیے گا عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ وہ اسرائیل میں سے حضرت اسحاق، حضرت یعقوب کی اولاد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد ہے۔ پھر آپ کی ساری اولاد اور ہم لوگ بھی اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب متعلق قرار دیتے ہیں تو ہم بھی کیا ہے اپنے آپ کو بنی اسماعیل میں شامل کرتے ہیں، ویسے ہماری نسل جو بھی ہو، لیکن ہم جب فون کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہمارے بھی جو کاؤنٹنگ ہے یہ بنی اسماعیل کے تھے۔ تو اس وقت جب انتہا کو پہنچ جائے گا مسلمانوں کا یہ ڈاؤن فال، تو اللہ تعالیٰ حضرت حسن کی اولاد میں سے ایک شخص جو ہے اس کو اٹھائے گا، وہ مہدی ہو، وہ امت کی قیادت کرے گا۔ یہ احادیث میں ایک چیزوں کی بڑی تفصیل ہے کہ وہ حدیث میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، لوگ انہیں پہچان لیں گے اور ان سے درخواست کریں گے کہ آپ ہماری قیادت کریں، وہ معذرت کریں گے اور وہاں سے غائب ہو جائیں گے، اور وہاں مدینہ منورہ
مدینہ منورہ میں جا کر آباد ہو جائیں گے. لیکن ہر مسلمان کا اگر اس کے پاس مسائل ہو ذرائع ہو تو اس کا جی چاہتا ہے کہ میں ایک عمرہ اور کر رہا ہوں پھر حج کر رہا ہوں یعنی میں حرم کی حاضری ہوں. کچھ عرصے کے بعد پھر وہ آئیں گے عمرہ کرنے کے لیے اور وہ طواف کر رہے ہوں گے تو پھر جو مسلمان لیڈرشپ ہے انہیں پہچانے گی اور ان سے پھر کہیں گے کہ آپ امت کی قیادت سنبھالیں. وہ معذرت کریں گے. پھر مسلمان جو زعماء ہیں ان سے کہیں گے کہ پھر امت کی یہ ساری حالت جو ہے اس کے ذمہ دار آپ. پھر وہ ہاتھ بڑھائیں گے ان کے ہاتھ میں پیر ہوگی یہ حضرت کا. تو پہلے جب امت مجتمع ہو کر ان کے ساتھ ہو کر لڑے گی دشمنوں کے ساتھ تو انہیں کچھ کامیابیاں حاصل ہوں. اس وقت یہودیوں کا ایک لیڈر ہے اصفہان سے نمودار ہوگا. وہ مسیح کا دعویٰ کرے گا اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد اس کا ذکر تورات و انجیل میں بھی ہے اور قرآن مجید میں بھی اشارات ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح حدیث میں بھی ذکر ہوا ہے. تو اس سے پہلے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فائدہ تشریف لائے خود اصفہان میں یہودیوں میں سے ایک شخص ہے وہ عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرے گا. یہ المسیح الدجال ہے. دجال کی معنی فریب، دجال کی معنی انتہائی جھوٹا فریبی. اور وہ دعویٰ کرے گا کہ میں مسیح ہوں. اور نہ صرف یہودی اور عیسائی اس کو اپنا لیڈر مانیں گے عیسیٰ کہہ کر، بلکہ کچھ مسلمان جو ہے اس کو ویلکم کریں گے اور ان کا اپنا لیڈر مانیں گے. اس کی ریاست میں پھر جو اینٹی مسلم ورلڈ ہے وہ مسلمانوں کے خلاف اسالٹ کرے گا. اور پہلی حضرت پہلے نے جو کامیابیاں حاصل کی تھی وہ ساری جو ہے وہ انڈو کر کے وہ کھیل کے لے جائے گا حضرت مہدی کو شام کے علاقے میں. شام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا نظام ہے، یہ یاد رکھیے گا. یہ صرف سیریا جو آج کا علاقہ ہے وہ نہیں ہے، یہ پورا ایک علاقہ ہے جو شام کا علاقہ تھا. رکھیے گا تو دمشق کی افراد موجود ہے. یہ وہی ہے جو آج بھی شام کا تعلق ہوتا ہے. دمشق کی جامع مسجد میں حضرت مہدی فجر کی نماز پڑھانے لگے گے. اقامت بھی ہو چکی ہوگی کہ اس کے مشرقی مینار پر دو فرشتوں کے کندھوں پر بات کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ڈسائڈ کریں گے مینار کے اوپر. تو سارے مسلمان جو وہاں موجود ہوں گے مشغول حضرت مہدی کی وہ پہچان لیں گے کہ ابن عیسیٰ سے ابن مریم تشریف لے آئے. وہ اتریں گے اور حضرت مہدی ان سے کہیں گے کہ اے مریم کے بیٹے، اے ابن مریم، سجدے پہ جا، آپ میں نماز پڑھیں. وہ کہیں گے کہ امام کو میں ہمارا امام کو بھی جیسے ہوگا، یعنی آپ ہی امام کر رہے امامت جو آئے، میں اپنے بالکل سرمن کی امتی کے رستے سے آیا ہوں. اب چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ آج اول روز پہلے روز سے وہ کیا ہے معجزہ ہے. ان کی پیدائش میں باپ کے معجزہ، بچپن میں بولنا معجزہ، ان کا بات کہنا معجزہ، پھر ان کے معجزات کہ وہ مردوں کو قبرستان میں جا کے حکم دیتے تھے کہ تم بھی اللہ کے حکم سے کھڑے جاؤ، مردہ لے کر کھڑا ہو جاتا تھا. اسی طرح کسی آدمی کو کہتے تھے تم کیا کھا کے آئے ہو، گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو. جو پیدائشی نابینا تھا اس کی آنکھ پر ہاتھ رکھتے تھے وہ بینا ہو جاتا تھا. اور کوئی لیبروٹک مشین نہیں تھا، لاعلاج مرض اس کے اوپر یوں ہاتھ پھیرتے تھے تو درست ہو جاتا تھا. یہ سارے معجزات کے بادشاہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ. اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شخصیت میں وہ معجزانہ چیزیں جو ہے رکھی ہیں، تو جب ظلم حد سے بڑھ جائے گا نوع انسانی پر اور اس کا آغاز ایسا معلوم ہوتا ہے یعنی ایک سال سے زائد ہو گیا فلسطین میں تب تو آج کرتے ہوئے صحیح ہزاروں انسانوں کو
قتل کر دیا، بچوں کو، عورتوں کو، اور تو ظلم بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے اور سارے کے سارے مسلمان ٹھیک ہے. تو وہ جو ڈاکٹر شارف صاحب کی رحمہ اللہ پر انٹرپریٹیشن ہے اس درندے کے بارے میں اور اس کے اوپر جو فائدہ اور سوال ہے اس کو دیکھ رکھیے گا کہ سارے حکمران خاموش ہیں اور کتنے خاموش ہیں کہ جو بھی اسرائیل کے خلاف بولنا چاہتا ہے اس کو بھی دبا دے، جو بھی ظلم کے خلاف آواز اٹھانا چاہتا ہے اس کی زبان میں بند کر دے. اسلام آباد میں کیا کچھ نہیں ہوا. تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب یہ شروع ہوا تھا معاملہ اس وقت بھی میں نے عرض کیا تھا کہ دو عید کا ایک یہ ہے کہ یہ ٹریلر چلے گا اور پھر ختم ہو جائے گا. دوسرا ایک بات کیا ہے کہ وہ آخری جو سین ہے وہ شروع ہو گیا ہے اور یہ جا کر اس کا اینڈ ہوگا حضرت مہدی کے ظہور پر، پھر المسیح الدجال کے ظہور پر، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور پر. جو اتنی طول پکڑ لیا اس جنگ نے اور اس ظلم و ستم میں کوئی ان کا حال روکنے والا نہیں ہے ایسا معلوم ہوتا ہے. واللہ عالم کہ وہ آخری کے دور شروع ہو جائے گا. اب ہم میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ ان تمام احادیث کو، روایات کو افسانے سمجھتے ہیں. آج میں نے ابتدا میں آیت پڑھی کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ، زمین پر جو کچھ ہے اس کو اپنے زمین پر رہنے والوں کے لیے بڑا خوبصورت بنایا ہے. اسی سورہ کاف کے 5ویں رکوع میں وہ دو افراد کا قصہ ہے. دو باپوں والا جو ایک تھا اس نے کہا اپنے باپ کے بارے میں ماں اظن ان تبیدا آدیا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی تباہ ہو. یہ بڑی بڑی عمارات ان کا ذکر ہوا تو خیر عربوں کے اعتبار سے ذکر ہے، لیکن بہرحال امریکہ کے اندر، نیو یارک کے اندر ٹوئن ٹاور ہے وہ گرے. ان کے بارے میں کبھی کچھ سوچ نہیں سکتا تھا کہ یہ بھی کبھی زمین کو تو یہ دنیا میں کتنی ہی مضبوط نظر آئے، اس کے تمام سسٹم جو ہیں بالکل پھول پروف معلوم ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بتا دے. وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ اپنا آپ دکھاتا رہتا ہے. بارشیں غیر معمولی، آندھیاں غیر معمولی، زلزلے غیر معمولی. جب میں چھوٹا تھا تو کئی سال میں ایک آدھ دفعہ جو ہے وہ خبر آتی تھی، اس سے بھی زیادہ کہ کہیں کوئی زلزلہ آیا، وہ بڑا زلزلہ تھا، وہ ایک ہی آیا تھا پہلی کہیں بالکل بچپن میں آیا تھا کوئٹے کا زلزلہ. اس کے بعد جا کر کے سن 2005 میں 7 میں وہ زلزلہ آیا ہے وہ ادھر بہت بڑا. لیکن ہر دوسرے چوتھے دن آپ کو خبر ملتی رہتی کہ فلاں علاقے میں ایک زلزلہ آیا، وہ 5 اسکیل کا آیا، 4.5 اسکیل کا آیا، 3 اسکیل کا آیا. لیکن یہ ہوتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں جوڑتا رہتا ہے کہ انسان بن جاؤ. دیکھو یہ زمین میں بڑی مضبوط نظر آتی ہے، بڑی فرم نظر آتی ہے، لیکن میں تھوڑا سا اس کو ہلا کر میں غور کر رہا ہوں، میں تمہارا سب کچھ یہ زمین بوجھ کر قیامت تو آنی ہے، اب آنی ہے، ابھی آنے والی ہے، 50 سال بعد آنے والی ہے، 100 سال بعد آنے والی ہے. لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم جو آثار ہیں، جو حدیث ابراہیم میں 2 نشانیاں بیان ہوئی وہ تو 100% پوری ہو گئی، لیکن باقی جو ہے وہ نشانیاں کب پوری ہوگی یا ان کی ترتیب کیا ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں کچھ ثانیہ سال کا ذکر نہیں کیا، لیکن کہا ہے ایسا ہوگا. تو بہرحال ہمارے فکر کرنے کی بات کیا ہے کہ کم سے کم آواز ہو رہا ہے. یہ تو کہیں سوشل میڈیا آپ میں سے ہر ایک کے پاس ہے، جس کو جو سورس ملتی ہے وہ کم سے کم اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائے، اور کچھ نہیں کر سکتا.
حکومتوں کو بھی ہم مجبور کریں، اپنی حکومت کو بار بار تقاضا کریں کہ وہ اس کے خلاف آواز اٹھائے، اصلاحی آواز اٹھائے، اور جو کچھ مصیبت پڑے ہم کریں. یہ ہمارا